بلوچستان میں دہشت گردی نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے, چاہے اندرونی ہو یا بیرونی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام. کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب میں کہا, بھارتی پراکسی وار اب چھپی نہیں, کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی ہے. ہمارے پاس بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں. افواج پاکستان ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے. امن و امان کے لیے سودے بازی ناقابل قبول ہے. جو بھی دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے گا اسے منہ توڑ جواب دیں گے. صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں اہم ملاقات. بھارت سے سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے صدر کو غیر ملکی دوروں پر اعتماد میں لیا. بھارت کی طرف سے مسلسل جارحیت کی دھمکیوں پر بھی تبادلہ خیال. صدر زرداری نے کہا, پاکستان نے جنگی میدان میں اس صدی کی نئی تاریخ قائم کی. پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو پہلے سے زیادہ اور بڑے سرپرائز دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, عالمی برادری پاکستان کی جنگی مہارت کی معترف ہو گئی. عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی حمایت ہی اصل میں ہماری جیت ہے. پاکستان، چین، ترکیہ اور آذربائیجان دوستی ایک نئے باب کا آغاز ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر علیحدگی کے زخموں کا مداوع کرنا ہوگا. صدر آصف علی زرداری کی پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے گفتگو. کہا, میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے علیحدگی کا دکھ دیکھا. آج کی نوجوان نسل اس دکھ سے آگاہ نہیں. دونوں ممالک کی عوام فلاح کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. دونوں ملکوں کی نوجوان نسل میں رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے. صدر زرداری نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو سفیر کھیل کے طور پر قرار دیتے ہوئے کہا, حالیہ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی زیادہ اچھی رہی. صدر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سیاست ہم پر چھوڑ دیں, ہم جیلوں میں جا سکتے ہیں, آپ نہیں. MashaAllah, you are playing well. Leave politics out, please, for once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی ہے. پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے. تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں. اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں. ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے, اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے, عوام کے شعور کو بیدار کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان. کہا, قرآن و سنت کی منافی قانون سازی ہو رہی ہے. جائز نکاح کے لیے مشکلات, زنا بالجبر کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری شادی کے قانون کو مسترد کر چکی. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دے کر کم عمر بچیوں کی شادیوں کا قانون سازی کی جا رہی ہے. صدر مملکت مدارس کے قانون پر دستخط نہیں کر رہے. مسئلہ کشمیر حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود ہے. ایسا ہوا تو شاید اس بار دنیا کو جنگ روکنے کا موقع نہ ملے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا. شنگریلا ڈائیلاگ میں اہم خطاب کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد نے کہا, جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے, جس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. بھارت کے ساتھ باعزت, برابری اور احترام پر مبنی مستقل ہم چاہتے ہیں. بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان کا پانی روکنے یا موڑنے کی کوشش کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا. پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بناؤ. پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنی سالمیت پر حملہ سمجھے گا. چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو کھلی وارننگ. خبردار کیا, چین دریا کے بالائی حصے پر ہے. اگر بھارت نے نیچے والوں یعنی پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا. بھارت دریا کے درمیانی حصے میں ہے, اسے خود سوچنا چاہیے. اگر نیچے والوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اوپر والا کیا کرے گا. دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے. اس کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی.
ہم پاکستان کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت کے خلاف سفارتی محاذ کی کمان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سنبھال لی۔ مودی کو دھول چٹانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے۔ شیر الرحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان کل نیو یارک پہنچیں گے۔ وفد میں ہنا ربانی، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ شامل ہیں۔ پاکستانی پارلیمانی وفد میں تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی بھی شامل ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کے دورہ امریکہ کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات بھی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی سطح پر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ دوسری جانب افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھی اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی جانب سے سفیر کی تعیناتی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان، ازبکستان، افغانستان ریلوے لائن منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی اتفاق۔ بھارت میں مودی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید۔ انڈین نیشنل کانگریس کے چیئرمین پون کھیرا نے کہا کہ مودی نے خارجہ پالیسی پر سوالات ہیں۔ کہا کویت نے پاکستان پر ویزا پابندیاں ختم کر دیں۔ کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کے قریبی دوست روس نے پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین کے معاہدے دستخط کیے۔ چین اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران اور دیگر گلف ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ مودی حکومت بتائے وہ عالمی سطح پر کہاں کھڑی ہے۔ بھارتی جنرل کے لڑاکا طیارے گرائے جانے کے اعتراف کے بعد مودی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ۔ کانگریس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے اور جنگ بندی کی شرائط سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس کے صدر ارجن کھرگے نے کہا ٹرمپ بار بار جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن مودی وضاحت دینے کی بجائے انتخابی مہم کی آڑ میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے جنگی طیاروں کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کی خبر غیر ملکی چینل نے دی۔ مقامی میڈیا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ جنرل انیل چوہان کے طیارے گرنے کے اعتراف پر بھارتی صحافی مودی سرکار اور فوج پر برس پڑے۔ معروف صحافی پنکج پچوری نے کہا کہ سنگاپور کے بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ ڈھیروں نیوز چینلز اور اخبار لڑاکا طیارہ گرنے کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ راجیہ سبھا کے رکن ساگیراکا گھوش نے سوال کیا کہ جنرل انیل نے یہ سچ پہلے بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا؟ پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے کیوں چھپایا؟ کینیڈا کی سکھ تنظیموں کا G7 اجلاس میں مودی کو مدعو نہ کرنے کا مطالبہ۔ CBC نیوز کے مطابق سکھ تنظیموں کا کہنا ہے جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ تحقیقات میں تعاون نہ کرے اسے مدعو نہ کیا جائے۔ انسانی حقوق کے مسائل کو اقتصادی مفادات پر ترجیح دی جائے۔ سکھ تنظیموں کا اقتصادی مفادات پر بیان کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی بھارتی ہم منصب سے ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ بھارتی عوام نے مودی سرکار کی نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ آپریشن سندور کو سیاسی ڈرامہ قرار دیتے ہوئے جواب مانگ لیے۔ گودی میڈیا کی جھوٹی خبروں پر بھی بیزاری کا اظہار کیا۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ مودی سرکار خود دہشت گردی کو بڑھا رہی ہے۔ پہلگام حملے میں سب مذاہب کے لوگ شہید ہوئے مگر بی جے پی نے صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ دہشت گردوں کو مارنے کے دعوے کیے گئے، ثبوت کہاں ہے؟ طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل، تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ عسکری حکام کی اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ اہم نشستیں۔ طلبہ و طالبات کو امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے کردار کے متعلق آگاہی دی گئی۔ کور کمانڈرز نے زور دیا کہ طلبہ و طالبات پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور منفی خبروں کا تدارک کریں۔
مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لندن روانہ ہو گئے۔ نواز شریف عید الاضحیٰ لندن میں اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ منائیں گے۔ لندن میں قیام کے دوران نواز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے بعد وطن واپس لوٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایم پیز محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان بھابھا کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ہم نے مل کر پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری میری ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نعیم بھابھا کی درخواست پر وہاڑی گرلز کالج میں کلاسز شروع کرنے کا حکم۔ محمد احمد لغاری کی درخواست پر کوٹادو میں واٹر اسکیم پروجیکٹ لانے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے ڈرینز میں زہریلی پانی کے کیمیکل کے اخراج کی روک تھام کے لیے گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی۔ پنجاب اسمبلی کی نشست پی 52 سیالکوٹ پر ضمنی انتخابی دنگل۔ پولنگ سٹیشن نمبر 46 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا۔ لیگی امیدوار ہنا ارشد 425 ووٹ لے کر آگے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط 105 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ راجہ پرویز اشرف بولے، انتظامیہ نے فارم 47 پہلے ہی تیار کر لیا ہے تو یہ خوفناک بات ہے، نون لیگ ایک سیٹ کے لیے ایسا نہ کرے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا، نون لیگ والے فارم 47 تیار کرنے کے ماہر ہیں، پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کم بیک کرے گی۔ الیکشن کمشنر پنجاب نے راجہ پرویز کی دھاندلی لی۔ مسلم لیگ نون سمبڑیال کا ضمنی الیکشن بڑے مارجن سے جیتے گی۔ پنجاب کے عوام مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، جو جماعت پنجاب میں 400 ووٹ لیتی ہے وہ بھی دھاندلی کی شکایات کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی شدید مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ پوری قوم جان چکی ہے کہ بشرا بی بی سیاہ یافتہ کرپٹ خاتون اول ڈکلیئر ہوئیں۔ کسی بھی ڈیل کا قائل نہیں ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے اقدامات سیاسی نہیں تھے، وہ جرائم تھے۔ 9 مئی جرم تھا، کرپشن جرم ہے، سازش کرنا، سائفر والی سازش کرنا، یہ سب جرائم ہیں۔ یہ سیاسی مسلطوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ کسی کا یہ سیاسی حق نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر کو آگ لگائے اور پھر کہے کہ یہ میرا سیاسی حق ہے۔ سانحہ 9 مئی، سائفر سازش اور حدود اللہ توڑنا سیاسی اقدامات نہیں، جرائم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل کا قائل نہیں۔ عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی خبروں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رد عمل۔ ملک احمد خان نے کہا، دیکھ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کے جرائم سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ مزید کہا، پانی میرا مسئلہ ہے، میری زندگی ہے، اس پر بھارت سے جواب مانگا ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں، خطے کو جنگ میں دھکیلنا ہمارا مقصد نہیں۔ بھارتی میڈیا مودی حکومت کی ایما پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے پر الزام تراشی کی بجائے شواہد دے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سفری سہولتیں مہنگی ہو گئیں۔ مقامی میٹرو بسز کے کرایوں میں 100% اضافہ، وصولی بھی شروع۔ اورنج، گرین، بلو لائن اور الیکٹرک بسوں کا کرایہ 50 سے بڑھا کر 100 روپے ہو گیا۔ کرایوں میں اضافے سے شہری پریشان۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد من پسند جانور خریدنے پہنچ گئی۔ سرگودا کی مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور، سلطان، ٹائیگر، فخر سرگودا اور بلیک پینتھر نے دھوم مچا دی۔ 50 من وزنی بیلوں نے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ صفاق اسرائیلی فوج نے انسانیت کا خون کر دیا۔ رفح میں امریکی مرکز پر امداد کے لیے جمع شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ، 39 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ صہیونی فوج کی گولیوں سے 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ حماس کی امدادی مراکز پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فوج نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ شاہینوں کا بنگال ٹائیگرز کے خلاف وائٹ واش کا مشن۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا اور آخری T20 میچ آج ہوگا۔ پاکستان نے پہلے 2 میچز میں مہمان ٹیم کو شکست سے 2-4 کر کے سیریز میں برتری حاصل کر لی۔